الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضہ حضرت قبلہ پروفیسر محمد امین الدین صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں کا اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی یہ تقریب انعقاد پذیر ہے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تو بیت گیا، ربیع الثانی کا آغاز ہے، لیکن حضور کا ذکر موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ رت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، حضور کے ذکر کا چراغاں کبھی بھی مدھم نہیں ہوا۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے، گھر گھر انہی کا تذکرہ ہے۔ صدیوں قبل حضور نے اس بزم گیتی پہ قدم رکھا تھا، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمیں سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اور اہل عقیدت ان کی یادوں کے چراغ جلائے اپنی زندگی کے اندھیروں میں چراغاں کرتے ہیں۔ سو آج اس عالی مرتبت، اس عظیم الشان تاریخی مرکز میں مجھے اور آپ کو حضور کے ذکر کی مجلس کے انعقاد کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ آج کی مجلس کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ میں آپ کو پہلے مسجد نبوی کے صحن میں لیے چلتا ہوں۔ ایک مجلس بپا تھی جس میں حضور خود تشریف لے آئے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، یہ جلسہ کاہے کا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سماعت کیجئے۔ سنن نسائی میں، باقی کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بک۔ ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ آپ جو مل گئے، اس پر شکرانے کی مجلس بپا کی ہوئے۔ اب سادہ سی بات تھی، لیکن حضور نے فرمایا، کیا قسم دے سکتے ہو کسی لیے بیٹھے ہو؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آج کیوں آئے بیٹھے ہو،
تو آپ کے جناب حضور کا ذکر سننے کے لیے تو بات تو وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ اگر میں آپ سے قسم طلب کر لوں کہ نہیں قسم اٹھاؤ آپ اسی لیے آئے ہو، تو آپ کو حیرت تو ہوگی۔ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ قسم دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم حلف دے سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ سے حلف لیا، قسم لی۔ جب وہ قسم دے چکے تو ان کے چہروں پہ پھیلا ہوا استیعاب تو حضور نے دیکھا نا، حیرت تو پھیلی تھی ان کے چہروں پہ۔ تو فرمایا صحابہ میں نے تم سے ابھی ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھ کے مجلس بپا کیے تھے اور میں حجرے میں تھا۔ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے غلاموں کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس عمل پر رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پر اللہ کا شکر بجا لا رہے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں، میں توجہ چاہوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد۔ میں توجہ چاہوں گا، ہمارے خطبہ نعروں کی گونج میں مزید پرجوش ہوتے ہیں، تو بعض کا سامعین سمجھتے ہیں کہ نعرہ لگائیں گے تو خطیب کے جوش میں اضافہ کر کے اور بہت کچھ سننے کو موقع ملے گا، لیکن میرا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ جب میرا تسلسل ٹوٹتا ہے تو میرے مضمون کا ضبط جو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے میری آرزو یہ ہوگی کہ آپ نعروں کا ذوق پھر کبھی کسی موقع پہ پورا کر لینا۔ صرف 40-45 منٹ آپ پوری توجہ سے میری جانب مبذول رہیں گے۔ اقبال نے تو کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ وہ کہتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ جھپکنا بھی بوجھ بن جاتا ہے، تو اس لیے میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور وہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے اور ہمارے لیے یہ بخشش کی ضمانت قرار پائے۔ باقی جہاں تک حضور کی آمد پر شکرانے کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو یہ ایک دوپہر کی محفل میلاد کیا ساری زندگی حضور کے ذکر میں گزار دیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، اگر ان کی جلوہ گری نہ ہوتی تو بھٹکی ہوئی انسانیت آج کس گڑھے میں گری ہوتی، لیکن ان کے آنے کی برکت سے آج چہروں پہ نور ہے، آج اقدار موجود ہیں اور آج انسانیت کا چہرہ نکھرا ہوا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی روشنی ہے، جتنے بھی اجالے ہیں، یہ میلاد والے رسول کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو آج میں اور آپ اسی آقا و مولا کے حضور اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں، اور میں نے پوچھا کہ آج کی مجلس کا عنوان کیا، تو مجھے بتایا گیا کہ ہم محبت رسول کا چراغ جلائے بیٹھے ہیں اور اسی عنوان کے ساتھ آج کچھ کہنا ہے۔ تو محبت کے لفظ سے تو کوئی نا آشنا نہیں اور اس کے مفہوم سے بھی کوئی نا آشنا نہیں۔ محبت تو جب دل ہے تو دل میں کسی کی یاد بھی تو ہوتی ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو اور بے تابیاں نہ ہوں، دل ہو تو پیچ و تاب نہ ہو، التہاب نہ ہو، اضطراب نہ ہو، اور ہجر کی گھاتیں نہ ہوں، وصل کی آرزوئیں نہ ہوں۔ غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے، غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ اس سے چھٹکارا تو ہو نہیں سکتا، جب دل ہے تو کوئی دل بر بھی ہوگا،
جب دل ہے تو پھر بے قراریاں بھی ہوں گی، جب دل ہے تو پھر رت جگے بھی ہوں گے، پھر کسی کا انتظار بھی ہوگا، پھر امید وصل بھی ہوگی، پھر ہجر کے کچوکے بھی ہوں گے، پھر انسان کی زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہوگا۔ تو یہ طے ہے کہ جب ہم سینے میں دل رکھتے ہیں تو پھر کوئی دل بر بھی ہوتا ہے۔ اب ہر شخص کا انتخاب ہے کہ وہ کس سے محبت کرے، اس کی اپنی چاہت ہے کہ اس کا محبوب کون ہو اور وہ کس سے الفت کا ربط جوڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ جس سے بھی محبت کیجئے، لیکن اتنا خیال کیجئے کہ اس سے محبت کیجئے جو وفا کی ریت نبھانا جانتا۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں دل پہ ہاتھ رکھ کے روتے رہیں کہ مجھ سے دھوکہ ہو گیا۔ یہ میں سویر سے لے کر شام تک سفر میں ہی ہوتا ہوں، تو یہ گاڑیوں کے پیچھے کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں جن پہ نظر پڑتی ہے تو کچھ تو بڑے دل آویز ہوتے ہیں، چونکہ وہ جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں تڑپا کے رکھ دیتے ہیں، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ دیر تک سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں، اور کچھ جملے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہنسی نہیں تھمتی۔ تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں نے ایک دن دوستوں سے کہا کہ یہ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں بتاؤ اس کا مطلب۔ کہا جناب آپ ہی بتائیے۔ میں نے کہا اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا تو بے وفائی کا داغ لیے یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں، جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ محبت اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتا ہو، اس سے پیار کرو کہ جو ہاتھ پکڑے تو چھوڑے نہ۔ اللہ اکبر۔ ان سے الفت کا رشتہ استوار کرو جن سے محبت تمہارے لیے باعث شرمندگی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو تمہارے لیے عزت کا نشان ہو جس کی محبت۔ لوگ چھپاتے ہیں، نام بھی کوڈ ورڈ میں لکھ رہے ہوتے ہیں، کیسا محبوب ہے جس کا کھل کے نام بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہماری محبتوں کا مرکز و محور وہ ہے کہ جو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ ہم تو اس سے پیار کرتے ہیں، ہم تو اس سے الفت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی سے محبت جب کی جاتی ہے، کسی سے جب پیار کیا جاتا ہے، تو غالب نے کہا تھا کہ پیار پلے کچھ نہیں چھوڑتا۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اس نے کہا اچھے بھلے انسان تھے، محبت نے کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ مجنوں کا اصل نام تو قیس ہے نا، لیکن دنیا نام ہی بھول گئی۔ تیری محبت، وہ کیا کس نے کہا نا کہ تیری محبت میں بے نام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بدنام ہوئے۔ تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ، ہم تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے۔ تشخص مٹ گیا، دنیا مجنون کہنے لگی، پاگل کہنے لگے۔ یہ کون سی محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو پاگل کر دیتی؟ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ وہ محبت ہے جو اچھے بھلے سمجھدار سنجیدہ متین شخص کو نکما کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن آج ہم جس محبت کی کہانی چھیڑ رہے ہیں، یہ نکما نہیں کرتی، یہ بلال کو فرش سے اٹھاتی ہے اور جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ عزت نواز محبت ہے، یہ ذرہ نواز عشق ہے، یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو عالی مرتبت علماء سے معذرت، باقی اگر کوئی تاریخ کا بہت گہرا مطالعہ رکھتا ہو تو شاید بتا سکے، یا علماء ان کا تو موضوع ہے، ورنہ آپ کہیں گے جناب ہماری معذرت، ہم اس دور کے خاقان کا نام نہیں جانتے۔ تو میں پوچھوں چلو آپ اس دور کے کیسر کا نام بتا دیجئے۔ یہ اس زمانے کا جو بائیڈن تھا، اس زمانے کی سپر طاقت کا، اس وقت کے رومن امپائر کا بہت بڑا حکمران، لیکن آپ کہیں گے جناب ہم کیسر روم کا نام بھی نہیں جانتے۔ اچھا میں تیسرا سوال کرتا ہوں کہ اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ پرشین امپائر، اس زمانے کی دوسری سپر طاقت، دوسری بڑی طاقت۔ تو آپ کہیں گے نہیں ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ بہت چند لوگ ہیں
جو اس مجلس میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہوں گے جو نام بتانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. تو اس دور کی اتنی بڑی بڑی شخصیات، لیکن آپ اس کا نام بھی نہیں جانتے. اور اگر میں اس مجلس سے ڈھونڈ کر کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو یار اس دور کے سپر حکومتوں کے تاجداروں کے نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی کا نام سینوں پہ لکھا ہوا ہے. تو اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام. رومی فنا ہوا، اس دور کا رومی شہنشاہ نام بھی یاد نہیں، حبشی کو دوام ہے. دنیا کے جس کونے میں مرضی چلے جاؤ، بلال حبشی کے نام کی ایک مسجد تو آپ کو ضرور ملے گی. تو یہ عزت نواز عشق ہے جو پستیوں سے اٹھا کر کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. کائنات کے اندر آپ نے جیسے حضور کے عاشق صحابہ تھے، آپ نے ایسے عاشق نہیں دیکھے ہوں گے. حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے لعاب کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اور وہ وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے اور چہروں پہ مل لیتے. اور جنہیں وہ پانی میسر نہیں آتا، ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل لیتے. جنہ اکھیاں دل بر تکیا، وہ اکھیاں ہی تک لئیاں، تو ملیوں تاں ساجن ملیا، ہن آساں ہی لگ رہی. وہ پانی اپنے ہاتھوں سے مل کر کے یا وہ گیلے ہاتھ رگڑ کر کے چہروں پہ مل. ایسے عاشق زمانے میں کسی نے نہیں دیکھے ہوں. کسی نے، آپ نے محبت کی لوک داستانیں سنی ہوں گی، بہت دکھ سہے محبوں نے محبوبوں کے لیے، لیکن آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھا ہوگا کسی محب نے اپنے محبوب کا لعاب چاٹا ہو. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اور ایک لگن میں تھوڑا خون جمع ہوا تو ایک صحابی کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے. وہ اس خون کو پیالے میں لے کے گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھا اور سوچا کہ اس سے بہتر مشروب کہاں ملے گا. اس نے وہ نوش جاں کر لیا. جب تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹا تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ ٹھکانے لگا آئے. عرض کی جی حضور ایسی جگہ جہاں کسی انسان کے قدم نہیں جا سکتے. تو حضور تھوڑا سا مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں. حضور زیر لب مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم پی آئے ہو. اس نے کہا جی حضور میں وہ نوش جاں کر دیا. تو حضور ناراض نہیں ہوئے، تم نے خون پی لیا. آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررتا نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کو، حضور کے لعاب کو، حضور کے مبارک خون کو، کیا ان کی محبت تھی. تو زمانے میں آپ نے کوئی ایسا عاشق نہیں دیکھا ہوگا. حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ جیسا میں عاشق ہوں نا، ایسا زمانے میں کوئی عاشق نہیں ہوگا. اور کہا کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی کوئی نہیں. کیونکہ عشق کا زور حسن کے زور کی وجہ سے ہوتا ہے. جتنا حسن فراواں ہو اتنا عشق فراواں ہوتا ہے. جتنا حسن میں طاقت زیادہ ہو اتنی حسن میں عشق میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر کائنات میں حضور علیہ السلام کے صحابہ جیسے اگر عاشق نہیں زمانے نے دیکھے تو حضور جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں. اللہ اکبر. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں. وہ حسن دیا، وہ جمال دیا. میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا. بلبل کی تو منتہائے پرواز یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، اس سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی. اس نے بھی پھول کہہ دیا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
وہ حسن عطا کیا گیا، وہ جمال عطا کیا گیا، وہ خوبصورتی عطا کی گئی۔ حضور کی مبارک خوبصورتی اور حضور کے جمال پر امام زرقانی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مسجد نبوی سے باہر نکلے اور مدینہ المنورہ سے باہر نکلتے ہوئے ایک وادی میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے وہاں چراگاہ میں۔ سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، بخت جاگی اس کے جو حضور کو پسند آیا۔ حضور علیہ السلام نے اہل قافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ نے کہا میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جائے۔ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں، کتنے کا؟ اتنے کا۔ سودا طے ہو گیا۔ کہا تاجرانہ غرض سے آیا نہیں تھا، سیر کرتا ہوا ادھر آ نکلا، اچانک اونٹ دیکھا تو مجھے پسند آ گیا، اگر تم میرے پہ اعتبار کرو تو میں اپنے شہر میں جا کر تمہیں قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ پکڑا اور مدینہ کی طرف چل دیا۔ حضور جا رہے ہیں اور وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو تھوڑی دیر سکتے میں رہے اور پھر سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار کوئی شخص تم سے ادھار اونٹ لے تو اس کا عطا پتہ تو پوچھتے ہیں، یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی، اور تم نے نہ اس کا پتہ پوچھا اور نہ تم نے کوئی چیز گروی رکھی اس کی اور نہ اس نے کوئی ضامن دیا۔ یار سب اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ تم میں سے کسی نے اس کا پتہ پوچھنا بھی گوارا نہ کیا، پتہ پوچھنا بھی جو ہے وہ اس کی فرصت بھی نہ پائی۔ ایک بولا یار جب وہ بات کر رہا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو۔ اللہ اکبر، میں تو بس اس کی گفتگو میں ہی کھو گیا۔ ایک بولا جب مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا ضحکا یتلالأ فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کہنے لگا میں تو اس کی آنکھوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے۔ ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں اتے گلشن سیس نواوے۔ جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے۔ نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے۔ اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے۔ توبہ توبہ حسن سجن دی چال نہ چلی جاوے۔ جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے۔ بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے۔ علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے۔ عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے۔ کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے۔ خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ودلا ہی جان بچاوے۔ آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ انہوں نے کہا ہم تو یار اس کے حسن میں کھو گئے، اس کے جمال میں کھو گئے اور ہمیں فرصت ہی نہیں ملی کہ ہم پوچھ لیتے۔ کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے کہا نا ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم۔ خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی، قیمت نہ دینے آیا میں ضامنہ ہوں، مجھ سے قیمت لے لینا۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا بے ضمانت کاہے کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اب تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے اور کہا کہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جناب ہم لوگ۔ کہا کہ یہ تمہاری قیمت اور یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں لیں گے، ہمیں تو لگتا ہے ہم خود بک گئے ہیں، ہمیں بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے۔
تو کہا یہ جو سامنے نخلستان، یہ کھجوروں کا جھنڈ دکھائی دے رہا ہے، یہی ڈیرا ہے اس محبوب کا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں اس وفد کا نام وفد طارق تھا، اور یہ سارا وفد وہاں سے اٹھا اور مدینے میں آیا، حضور کے قدموں میں بیٹھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ وہ حسن دیا اللہ نے، وہ جمال دیا۔ تو حافظ شیرازی کہتا ہے کہ میرے جیسا عاشق کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں۔ تو زمانے میں جو عشق حضور کا، حضور کی جو محبت صحابہ، اور پھر آج تک صدیاں گزر گئیں، اللہ اکبر۔ ایک تو وہ جنہوں نے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، اور ایک وہ جنہوں نے دیکھا بھی نہیں لیکن یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ آج کتنی آنکھوں میں اشک اتر آئے حضور کا ذکر سن کر، تو یار دیکھا بھی نہیں ہے۔ 14 صدیوں کے فاصلے پہ اتنا پیار بھی کسی کا ہو سکتا ہے، اتنی محبت بھی سینوں کے اندر جذب ہو سکتی۔ ایک دن صحابہ کو حضور نے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وطوبیٰ سبع مرات من لم یرانی وآمن بی۔ میں تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے پہ ایمان لائے، اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا پیار، ان کے حسن کی فراوانی کی وجہ سے سینوں کے اندر ان کے عشق کا جمال اور عشق کا نور پیدا ہوا۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، حضور کی محبت کی، اور اس محبت کے دم سے ہی دنیا میں چراغاں ہیں۔ کتنی رونق ہے حضور کے پیار، یہ اتنے لوگ کیسے جمع ہوئے؟ یہ پیار کی برکھا برس رہی ہے اور یہ عقیدتوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ یہ خاموش ہو کر کے ہماتن گوش کسی کو سننے کا یہ انداز، اور کام کاج چھوڑ کے مسجد میں یوں ہجوم کر کے آ جانا، تو یہ کیا ایسے ہی ہوا؟ یہ کسی کے عشق نے چراغ جلایا ہے، کسی کے حسن کی روشنی پھیلی ہے کہ گلی گلی ان کے نام کا چراغاں ہے، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کے نام سے یوں ہی جگمگاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ذکر رسول کی یوں ہی بارات سجی رہے گی، اور محبتوں کا یہ نور یوں ہی پھیلا رہے گا۔ تو صاحب جس طرح اللہ نے ہمیں یہ توفیق ارزانی کی کہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں انہیں، ہر شے سے زیادہ عزیز ہم انہیں مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور یہ تقاضا ایمان بھی ہے، اور شریعت کا ہم سے یہ تقاضا بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اتنی دیر تک کوئی مومن ہی کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہر شے سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اعزاء و اقربا سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ حضور سے پیار نہ کرے۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری نے کیا خوبصورت اسلوب میں عکاسی کی ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، رنگ دیکھیے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، یہاں کمی قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے پر ایمان تکمیل پذیری نہیں ہوتا جب تک میرے سے محبت نہ ہو۔ تو جناب عمر بولے حضور ہر شے سے زیادہ آپ محبوب ہیں لیکن جان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں۔ تو کہا عمر پھر ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو عرض کی حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فرمایا الان یا عمر اب ایمان مکمل ہو گیا۔ اگر ان کی محبت رگو ریشہ میں یوں محو نفوذ نہیں ہے، روحوں میں اتری ہوئی نہیں ہے، تو ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی۔ اور یار ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ان سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ جو صاحب کمال ہے، جو صاحب جمال ہے، جو صاحب جود و نوال ہے، جس کی ٹھوکر سے خورشید پھوٹتے ہیں، جو عقل و خرد اور دانش و بینش بانٹتا ہے، ہم اس سے پیار کیوں نہیں کریں گے؟ وہ تو ذات وہ ہے جن سے پتھر بھی پیار کرتے تھے۔ احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ احد مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے تو انسانوں کا نہیں پتہ چلتا کہ کون میرے سے پیار کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون اوپر سے چہرہ اور سجائے ہے اندر اس کے اور کچھ چل رہا ہے۔ لوکی مینوں منہ اُتے خول چڑھا کے مل دینے، کسی نے کہا تھا لوکی مینوں منہ اُتے خول چڑھا کے مل دینے، ویکھن نوں کنے چنگے پیڑے کنے دل دینے۔ مجھے تو انسانوں کا پتہ نہیں چلتا
لیکن حضور احد کے سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کے پیار کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ احد جبل یحبنا ونحبہ۔ چلو میں تمہیں پیار کی ایک اور کہانی سنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعلہ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہانی کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک سفر سے واپسی تھی اور حضور ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے لگے، اور میں حضور کے پہرے کے لیے تلوار لیے کھڑا تھا، اور باقی سب لوگ جہاں کسی کو جگہ ملی وہ سو رہا تھا، اور حضور بھی استراحت فرما رہے تھے۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ہلنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد جڑوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومتا رہتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد واپس چلا جاتا ہے، اور جہاں سے اکڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑے اچنبھے کی بات تھی، اور لیکن میرے پاس کوئی نہیں تھا جس سے میں بات کرتا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلی بات یہی کی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے یہ تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا تھا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ حیرت انگیز معاملہ ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ کیسے ہوا، وقت کیا تھا، کس طرح آیا، کوئی لے کر آیا، خود آیا، کوئی آندھی آئی تھی، طوفان آیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں۔ فآذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ درختوں کے کلیجے بھی ان کو سلام کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اور ایک اور کہانی سناؤں، مسجد نبوی ہے، حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل دہلتے ہیں۔ امام سمودی نے تو اس کو بڑی تفصیل سے لکھا، کناکت الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو جس طرح وہ چیخیں مارتی ہے، تو اس طرح رونے والا درد سے روتا ہے اور دل دہلتے ہیں۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا دکھائی نہیں دیتا، اور مسجد گونج رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حیرت تو استیاب ہے کہ ہوا کیا، کون رو رہا ہے؟ تو اچانک فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور ایک جانب بڑے کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلے دن ممبر بنا تھا، ورنہ یہ تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے۔ اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا، حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، یہ جدائی کا صدمہ گوارا نہیں کر پایا۔ آقا کریم نے جا کے اس کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ بچھڑا ہوا بچہ جس طرح ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گگھی بن جاتی ہے، پھر ہچکیاں آنے لگتی ہیں، یہی کیفیت اس کی ہوئی، اور حضور اپنا دستے شفقت اس تنے پہ پھیرتے رہے، اور بتدریج اس کی ہچکیاں مدھم ہوتی رہیں۔ پھر وہ چپ ہو گیا تو حضور پھر دوبارہ تشریف لائے، تو صحابہ کے چہرے پہ استعجاب کی کیفیت تھی، حیرت تھی، کبھی درخت بھی روئے ہیں اور یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو آقا کریم ممبر پہ تشریف فرمائے تو ان کی آنکھیں حضور سے سوال پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا لو لم افعل ھکذا لحن الی یوم القیامہ، لوگوں اگر میں ممبر سے اتر کر اپنے اس عاشق کو تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا، چپ ہی نہ کرتا۔ درختوں کے کلیجے، ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ یار خشک تنے روئیں ان کی یاد میں، ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ان کا پیار کتنا ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر ان کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ تو پوری کائنات تڑپ رہی ہے ان کی محبت میں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ زمین جل رہی ہے، آسمان جل رہا ہے، محبت میں سارا جہاں جل رہا ہے، پوری کائنات ان کی محبت میں تڑپ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عجیب کیفیت الفت ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اس آقا و مولا کے پیار اور محبت کے نور سے مالا مال کیا گیا۔ ہمارے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں جب ان کا نام آئے، اللہ اکبر، ان کا ذکر آئے تو ہمارے اندر تسکین اترتی ہے۔ میلاد کا موسم ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ لکھے کی کمی نہیں ہے، کیا ذکر رسول کے لیے بھی ہمیں دلیل کی ضرورت؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟
بات شمع کی چل رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ عائد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی بولے میرے ممدو نعمان بن ثابت کی باتیں کرو، ان کا تذکر ایسی کستوری ہے جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ محب کے لیے تذکرہ محبوب کستوری کی طرح خوشبو دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے، دل کو قرار پہنچے ان کے ذکر سے، ان کی باتوں سے، ان کے تذکار نور سے۔ پروفیسر مسعود انور صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن جب نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا۔ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے۔ وہ جمال دیا گیا، وہ خوبصورتی دی گئی۔ اب یہ محبت جو ہمارے سینوں کا جمال ہے، ہمارے باطن کا اجالا ہے، ہمارے اندر کی روشنی ہے، ہمارے ایمان کی تازگی ہے، ہمارے جذبوں کو حرارت دیتی ہے جو محبت، یہ کیا صرف ہماری زبان کی نوک تک رہے گی یا ہماری روحوں میں بھی اترے گی؟ اس محبت کا کچھ تقاضا بھی ہے۔ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محبت 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 پکارتا رہے، لیکن محبوب کا حکم ہو تو پھر سر جھکا کے چلا جائے اور کسی اور سمن نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تقاضا محبت یہ ہے کہ محبوب کا حکم تو دور کی بات ہے، محبوب کی منشا کو محب پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے تھے اور ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرح کے طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے۔ گزرتے ہوئے رکے اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔ حضور علیہ السلام گزر گئے، کسی نے اس صحابی کو جا بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں تھے۔ اس نے کہا اچھا کہاں؟ ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام دوبارہ گزرے تو دیکھا وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس صحابی کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا کہ میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں، میں سر سے پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنے گھر سے لے کے کاروبار تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ میری زندگی کہیں ایسی تو نہیں گزر رہی جو حضور کو پسند نہیں؟ یہ تقاضا محبت ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے تو انہوں نے حضور کو سلام پیش کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے کہ اچانک حضور نے اتفاقاً رخ ادھر کر لیا تو وہ ادھر سے جا کے سامنے آئے اور کہا حضور کو سلام کا، حضور نے پھر رخ پھیر لیا۔ اب سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام میرا جو جواب نہیں دے رہے تو ناراض ہیں۔ تو ادب مانے سا حضور سے پوچھتے، کسی صحابی سے پوچھا کہ یار تم بتاؤ، کوئی میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ناراضگی کا سبب کیا، میں ایک لمبے سفر پہ ایک مدت کے بعد آیا ہوں، تو کوئی کیا وجہ ہے کہ حضور میرے سے ناراض ہیں؟ تو اس نے غور کیا تو کہا تم نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو، اس لیے کہ حضور منع کر چکے ہیں، سونا چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی چاندی کی تو مرد کے لیے جائز رکھی ہے، اور اگر اسی وزن کی 2 ہوں تو جائز نہیں ہے، اور سونے کی تو ایک ماشے کی بھی جائز نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں، تو تو نے چونکہ یہ پہنی ہوئی ہے تو حضور کی ناراضگی کا سبب میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھا اور یوں انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں یہ رہی،
تو حضور نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی. ناراضگی کی وجہ تھی بھی یہی. سامنے بیٹھ گیا, مجلس جاری ہوئی. جب مجلس اختتام کو پہنچی, لوگ واپس جانے لگے تو یہ بھی واپس پلٹنے لگا, تو کسی نے اس کے کان میں کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو, سونے کی قیمتی دھات ہے, تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے, تمہاری بیوی تو پہن سکتی, تو وہ اٹھا لو. تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ سنی. اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کی قسم پڑی رہے, کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. یہ سونا ہے, چاندی ہے, ہیرا ہے, موتی ہے, لال ہے, پکراج ہے, پڑا رہا. واللہ لا آخذہ, کبھی بھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا. وقد طرحہ رسول اللہ, جس کو میرے حضور نے پھینک دیا. میں اور آپ اپنے اندر کر کے دیکھیں, ہم کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دی. کوئی ایسی رسم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا. کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا. کوئی ایسا تعلق تو نہیں اٹھائے پھر رہے جو حضور نے پھینک دیا. کوئی ایسا انداز معاشرت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا. محبت کا لفظ بولنا آسان ہے, محبت کے تقاضے نبھانے مشکل. ہمارے استاد کہا کرتے تھے عاشق ہر کوئی آکے پر عاشق بنتا مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیتا پر عاشق پیتا مر کے. تو جب عشق کا دعویٰ ہے, جب محبت رسول کا دعویٰ ہے, تو پھر ہمیں اپنے اندر اتر کے دیکھنا ہوگا کہ محبت ہم سے تقاضا کیا کہتی ہے, محبت ہم سے چاہتی کیا ہے, ان کی الفت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم عاشق رسول ہوتے ہیں, ہم مسلمان ہوتے ہیں, یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے, تمہاری وضاحت, طرز زندگی, انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام. تمہارا طرز زندگی ایسا. اور میں کہا کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ تم دور سے تو دکھائی دے رہے ہو تو پتہ چلے کہ حضور کا غلام ہے, حضور کا عاشق ہے, لیکن جب کسی کے قریب ہو جاؤ تو پتہ چلے کہ یہ کچھ اور ہے. جب کوئی تم سے کاروبار کر کے دیکھے, تم سے رشتہ داری کر کے دیکھے, تمہاری ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھے, تمہیں قرض دے کے دیکھے, تمہارے ساتھ سفر کر کے دیکھے, تو پھر کہے کہ یار دور دور سے تو اچھا بھلا مسلمان لے کر دکھائی دے رہا تھا, قریب آیا تو کچھ اور نکلا. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لے کر, جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گیا. یہ نہیں کہ تم دور دور سے اچھے بھلے بھلے مسلمان دکھائی دو, لیکن جب کسی سے نیڑے ہو تو پتہ چلے ہو یہ تو کوئی موذی چیز ہے. نہیں, تم دور سے چلے آ رہے ہو, پتہ چلے حضور کا غلام ہے, لیکن جب کوئی تمہارے قریب ہو, تمہارے پاس بیٹھے, تمہارے ساتھ کاروبار کرے تو محمد عربی پہ ضرور پڑھنے لگے کہ حضور کی عاشق ایسے ہوا کر. امام محمد بن حسن شیبانی, امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد, جب آپ بصرے میں آئے تو عیسائیوں کے مناظر پوری طرح مستعد اور فعال تھے کہ مسلمانوں کے امام کو جواب دلائے گا, ایسے تابڑ توڑ حملے کریں گے, سوال کریں گے. اور جو ہی امام محمد تشریف لائے, چمکتا ہوا دورانی چہرہ, روشن کشادہ پیشانی, سر پہ سنت کا امامہ, جسم پہ سنت کا جامہ, کیا نورانی چہرہ تھا. اور جو ہی امام گھوڑے سے نیچے اترے, جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہوا. تو مسلمانوں نے کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے, تم کلمہ پڑھنے لگے. اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن تاباں چہرے کو دیکھا تو برجستہ میرے دل نے کہا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم. تو امتی کو ایسا ہونا چاہیے. میں تو گزشتہ روز کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ اب تو الحمدللہ مسلمان پوری دنیا کے ممالک میں چلے گئے, تو اپنا کردار ایسا پیش کریں کہ مسلمانوں کو کافر دیکھتے جائیں اور مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے جائیں. امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے, لوگ جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے آگے بڑھتے ہیں. عیسائیوں نے کہا چلو مسلمانوں کا امام ہے, آخر رسوم میں تم بھی شامل ہو جاؤ. اور جو بھی عیسائی آگے ہوتا ہے اس کا جنازے کی چارپائی سے کندھا چھوتا ہے, لبوں پہ کلمہ جاری ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی, ان کا کردار اتنا روشن تھا, اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے اسلام کے لانے میں رکاوٹ بنی.
میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا دعوی عشق کیا ہماری نوک زبان تک تو نہیں رہ گیا، ہمارے اندر بھی اترا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر! کیا ہمارا میلاد بنیروں پر صرف چراغاں تک رہ گیا ہے، یا ہمارے دل کی تاریک گلیوں میں بھی روشنی ہو؟ کیا دیواروں پر جھنڈیاں چپکا کر ہم نے میلاد کر لیا، یا دل کے ایک ایک پرت پہ حضور کے نام کی جھنڈی بھی لگائی؟ ہم ظاہر کو ہی سنوارنے میں لگے رہے تو باطن کی طرف بھی غور کیجیے گا۔ اور میں کشمیر میں آیا ہوں اور رومی کشمیر کو یاد نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ کیا انہوں نے خوب کہا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانپ کے رکھتے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو ہم پیکنگ پر سارا زور دے رہے ہیں، ہم اندر بھی اترے۔ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اندر حضور کے نام کا چراغ ہو۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تالا داری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میں آلا نام او۔ اللہ اکبر! یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو ان کی محبت کے سانچے میں یوں ڈھل جائیں کہ حضور علیہ السلام کے پیار کی خوشبو ہمارے وجود سے پھوٹے، اور جو ہمارے نیڑے ہوتا چلا جائے وہ حضور کا غلام بنتا چلا جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ دے۔ عالی مرتبت اس مرکز میں حاضر ہو کے قلبی فرحت، روحانی تسکین اور قرار باطن کی دولت سے مالا مال ہوا۔ میری دعا ہے آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ کہ اللہ قبلہ پروفیسر صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کے خانوادے کو مزید خدمات کی توفیقات ارزانی کرے، اور آپ کے شہر کو روشنیوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے اور بہاروں سے مالا مال رکھے۔